جو سیاسی معاملات ہیں اس پر تو شامی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں، لیکن دوسری طرف عدالتی جو معاملات ہیں اس پر کیا توجہ نہیں دی جا رہی؟ جو 17 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، وکلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ کیس کو صحیح طور پہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے؟ اور علیمہ خان صاحبہ کا میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو معاملات ہیں کم قیمت لگانے پر جو 17 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ مطلب وہ مان ہی نہیں رہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ ہاں یہ آج تک جب بھی کسی شخص کو کسی عدالت سے سزا ملی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں قصوروار تھا، مجھے سزا ملی، ٹھیک ملی ہے، انلیس کہ کوئی میں نے تو نہیں دیکھا قبول کر لے۔ جس کو سزا ملتی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ میں تو جب جیل میں گیا اس وقت لوگ کہتے تھے کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، کوئی قتل میں، کوئی ریپ میں، کوئی 14 سال۔ وہ جو پانا چوری والا جو نہیں دوسرا بھٹو صاحب کے دور میں اچھا کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اچھا 3 دفعہ۔ اچھا اب جس سے پوچھتے تھے وہ کہتے نہیں جی ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بہانے بناتے تھے، دعویٰ پیش کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے، جس کے اوپر الزام لگے گا، جس کو سزا ملے گی، وہ یہ تو نہیں کہے گا میں نے بالکل میرے ساتھ ٹھیک نا انصاف ہوا، وہ کہے گا نا انصافی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، پہلا بھی کیس، دوسرا بھی کیس، توشہ خانہ 2 بلغاری سیٹ والا، پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کہا یہ گیا ہے کہ جو سیٹ ہے اور دوسری جو اس کے نوادرات تھے، جو تحائف ملے ان کو، ان سے کرون پرنس سے، جی ہاں شہزادہ محمد بن سلمان سے، بالکل، وہ انہوں نے قیمت جو تھی نا کم لگوائی، جو مارکیٹ پرائس تھی ان کی، وہ جب اپنے سرکاری افسروں کو کہا کہ اس کی قیمت لگوا دو تو انہوں نے قیمت کم لگوائی۔ جب قیمت کا مثلا 1 کروڑ کی چیز ہے، اگر آپ نے قیمت لگا دی 10 لاکھ روپے تو 10 لاکھ روپے کا آپ کو 15% یا 20% دینا پڑے گا۔ خود تو انہوں نے بعد میں 50% کر دیا تھا، لیکن پہلے 20% تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قیمت کم لگوائی جان بوجھ کر، اور اس طریقے سے آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، اور سیٹ جو ہے وہ پہلے بیچا پھر پیسے جمع کرائے، پھر جمع کرائے پیسے۔ چلیے اب بات یہ ہے کہ اس سے توشہ خانے سے بے شمار لوگ بے شمار چیزیں لے جا چکے، اور ہر وزیر اعظم جو ہے اور صدر اس نے کچھ تحفے جو ہے وصول کیے ہیں۔ قیمت کسی کبھی 10% کا رواج تھا، کبھی 15% کا تھا، جو بھی قانون تھا اس کے مطابق۔ حذیفہ رحمان کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی کہہ دے، وہ چیلنج کرتے ہیں موجودہ وزیر اعظم، ہاں جی موجودہ وزیر اعظم، انہوں نے توشہ خانہ سے کوئی تحفہ وصول نہیں کیا، سارے جمع کرائے انہوں نے۔ ان کو تو پھر دیکھا نا، انہوں نے سبق حاصل کر لیا نا، تو عبرت پکڑ لی تھی، اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے دیکھا جو پہلے وزیر اعظم کی کیا ضرورت بن رہی ہے، تو اب خان صاحب جو تھے وہ ایک بہت ہی یعنی دیانت کے اور امانت کے پتلے سے بڑے دعوے کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم 50% لیں گے، جب کسی نے پیسے لینے، کسی نے لینی ہے 50% قیمت دے۔ ٹھیک، اولاً تو ہونا چاہیے تھا یہ نوادرات جو ہیں کہ عجائب گھر میں رکھ دیے جاتے، یا کوئی ان کے لیے خاص طور پہ کوئی عجائب گھر بنا دیا جاتا، تو دوسرا تاکہ میوزیم میں پڑے رہتے۔ لوگوں نے تحفے دیے صاحب کہ ان کو اگر کوئی ظاہر بیچا تو جا رہا ہے نا، ایک طرح سے بیچا ہی جا رہا ہے، تو آپ مارکیٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور پھر غریبوں کے اوپر پیسہ لگا دیں۔ نہیں، اب یہ تھوڑی ہے کہ مارکیٹ میں جا کے ویسے تو نہیں بیچیں گے، نیلامی کریں گے، لوگوں کی توہین ہوگی۔ اب یہ ہے، دوسری بات یہ تھی کہ آپ پابندی لگا دیتے، جیسے امریکہ میں ہے کہ وہ $1 ہے، $20 یا $50 یا $100 رقم مقرر زیادہ کا تحفہ آپ قبول نہیں کر سکتے، حد مقرر کر دی۔ میرے پاس ایک دن ان کے سفارت خانے کے افسر آئے تھے، میں نے ان کو تحفہ پیش کیا، کوئی اچھا وہ کوئی یعنی وہ تھا شاید ٹی سیٹ تھا یا کیا اس طرح کی، پرائس پوچھی انہوں نے، کا پرائس کیا ہے اس کی؟ اچھا نہیں ہم یہ نہیں لے سکتے، ہم تو $10 یا $20 تک کی چیز لے سکتے۔ آپ بھی کم بتا دیتے شامی؟ نہیں مجھے کبھی ہوتی نہیں، وہ ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ ظاہر ہے بہت قیمتی نہیں تھا، $50 کا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اب یہ ہے یا تو آپ یہ پابندی لگا دیں، بات ختم کر۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مقدمہ چلا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے
جان بوجھ کر قیمت کم لگوائی. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں دفاع کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے کہا تھا قیمت لگا دو, ٹھیک جو ہے, سرکاری افسر تھے, تو وہ جانے اور پھر عدالت اور جانے. انہوں نے قیمت جو لگوائی ہم نے اس کے مطابق پیسے دے دیے. اب وہ افسر جو ان کے ذاتی عملہ ہے, ان کے ملٹری ان کے سیکرٹری ہیں, ان کے پی ایس او ہیں, جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ, ان کے ملازم ہیں, وہ اب انہوں نے آ کے گواہیاں دے دیں کہ جناب انہوں نے گویا ہمیں دباؤ میں تھے ہم, اور ہمیں یہ قیمت کم لگوائی. بالکل. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا خان صاحب کے کہنے پر یا بشرا بی بی کے کہنے پر قیمت کم لگوائی گئی, یا انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر ہی کم لگوائی. اچھا, یہ ہے نا. اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ خان صاحب نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور کوئی ان کو حکم نہیں دیا, پھر تو بری ہو جائیں گے. تو یہ لیکن ابھی تو یہی اب وہ کہتے ہیں, ان کے جو وکیل کہتے ہیں اور وہ میں دیکھ کہ بھائی یہ تو سرکاری ملازم تھے, تو اب ان کا کیا ہے, دباؤ میں آ کے انہوں نے بیانات دے دیے. اچھا, اب یہ ان کی گواہی پر آپ اعتبار کیسے کرتے ہیں؟ قوادہ معاف گواہ بن گیا بھائی آپ, تو اس لیے ان کی گواہی قابل اعتبار. دیگر الزامات جو پولیس والوں کے 9 مئی کیسز میں انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ, یہ معاملہ ہے کہ ایک عدالت میں فیصلہ ہوا ہے, اگلی عدالت میں جا کے آپ پھر یہ اپنا موقف پیش کر سکتے. صحیح. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزا ہوئی تھی نا, اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بھی تھے اور سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی تھی. ٹھیک ہے. 4 ججوں نے ان کی گواہی قبول کر لی, 3 نے نہیں قبول کی. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جا کے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ گواہ جو تھے یہ دباؤ میں تھے, یہ ناقابل اعتبار ہیں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو آپ بری ہو جائیں. اچھا. اب مسئلہ اس لیے جو قانون کا معاملہ ہے وہ قانون کی عدالت میں لڑے. اچھا. اور وہاں اپنے آپ کو وہ آپ کو موقع مل جائے, ان کی اپیلیں ہیں, ابھی جو شامی صاحب جو جس قانون کے تحت سزا دی ہے وہ 409 جو بھی پاکستان پینل کوڈ ہے, وہ کہتے ہیں امانت میں خیانت کے تحت. اوہو, اسی طرح ہو گئی نا امانت میں خیانت, تو اسی طرح ہوئی ہے نا کہ آپ نے ایک زیادہ قیمت کی چیز جو ہے اس میں اس کی کم قیمت لگوائی. ٹھیک ہے. اور کم پیسے دے کر اسے اپنا بنا لیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بازار میں بیچ دیا, فائدہ اٹھا لیا. صحیح. تو آپ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے نہیں یہ کام کیا, آپ کے لوگوں نے خود ہی کر دیا, جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے وہ کرندے پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے جو بھی تھے, تو انہوں نے اپنے ایک جیسے ہوتا ہے عام طور پر باس کو خوش کرنے کے لیے. اچھا. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ تو سرکاری ملازم نہیں ہیں. ہاں جی. نہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے. تو اب ان کے اوپر اتنی ہی سزا ان کو کیسے دے دی گئی جیسی خان صاحب کو دی گئی؟ فیصلہ تو کہہ رہا ہے کہ خاتون نہ ہوتی تو اور سزا دیتے ہم. دیکھیں نا اب کیا دیتے, خان صاحب اگر بزرگ نہ ہوتے وہ کیا دیتے, پھانسی دے دیتے, کیا کر لیتے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, ریڈیکولس ہے نا کہ آپ 17 سال کی قید دے کے اور کہہ رہے ہم نے بڑی نرمی کا مظاہرہ کیا. ہاں جی. تو لوگ ہنسیں گے نا آپ پر, کبھی آپ کس طرح کیئرلیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ کو اتنی فراخ دلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اب یہ گنجائش موجود ہے, مقدمہ آگے آپ کی اپیل کا حق آپ کو حاصل ہے. صحیح. نواز شریف صاحب جو تھے جب ان کے خلاف سزا ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے براہ راست دی تھی, ان کو اپیل کا حق حاصل نہیں تھا. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو اپیل کا حق حاصل ہے, اور ایک نہیں متعدد آگے فورم, ایک 2 اپیلیں, ایک ہائی کورٹ میں, ایک سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے وکلا یہ قائل کر لیں ججوں کو کہ جو گواہ ہیں وہ انڈر پریشر تھے ہمارے مخالفوں کے, تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ ہماری جو دیکھی, یہ باہر یہ جیلوں میں جانا پڑا ہے سیاسی لیڈروں کو, قیدیں کاٹی ہیں, مقدمے بنے ہیں, ختم بھی ہوئے ہیں. آپ کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. یہ کلچر آپ نے ختم کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, آج بھی نہیں دی جا رہی. کاش یہ کلچر ختم ہو جائے. شامی صاحب ہمارے ادارے جو ہیں ان سزاؤں سے اب مطلب مختصراً کہ کیا پیغام کیا جا رہا ہے, کہ کیا کوئی معافی تلافی کوئی بات چیت آگے ہوگی, رہائی ہوگی؟ ہاں, یہ تو عدالتوں میں طے ہوگی. ٹھیک. ایک وہ سزائیں ہیں جو 9 مئی کی ہیں, ہنگامہ کر دیا, مظاہرہ کر دیا, نعرہ لگا دیا, یہ جو سزائیں ہیں, اور لوگ جذباتی ہو گئے بعض اوقات,
बगैर सोचे समझे उसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक। वहां थोड़ा सा मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लीनियंट व्यू ले लें। आखिर को खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से हैं, ठीक है, अपने हम वतन है ना। जी हाँ, आप जंगी कैदी नहीं छोड़ते, जंगी कैदी छोड़ते हैं तो आप ये जो है चलो साल काट ली, 2 साल काट ली, 3 साल काट ली, सही। और कितनी जेलें कटवाएंगे लोगों से, अपने लोग हैं ना। तो मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूं कि भाई आप जरा टेम्परेचर को कम करें, ठीक है।